بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جمعۃ المبارکہ بابرکت دن آ چکا ہے۔ اس بابرکت دن میں صرف 21 مرتبہ آپ نے دعائے حاجت پڑھنی ہے، اور جو ہی آپ دعائے حاجت پڑھیں گے انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ ایک ہی دن کے اندر آپ کی لاکھوں حاجتیں پوری کرے گا، اور جو ساری زندگی نہ مل سکا انشاءاللہ آج جمعۃ المبارک کے دن ضرور ملے گا۔ اللہ رب العزت سے جب بندہ مانگتا ہے تو رب تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لٹاتا، لیکن ہم لوگوں کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ہم لوگ صرف رب تعالیٰ سے شکایتیں کرتے ہیں، ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، جو کہ کفر ہے۔ ہمیں اللہ سے امید لگانی چاہیے، ہمیں اللہ پر یقین ہونا چاہیے، توکل ہمارا پکا اور پختہ ہونا چاہیے۔ جب ہمارا یقین رب تعالیٰ پہ پختہ ہوگا تو اللہ رب العزت کبھی بھی ہمیں خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ آج میں آپ کے ساتھ جس وظیفے کا ذکر کرنے لگی ہوں، اگر آپ نے اس وظیفے کو آج جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیا، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہیں۔ اس زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ 4 چاند لگائے گا، اور آخرت کی زندگی کو بھی 4 چاند ضرور لگائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دعائے حاجت کی۔ اس دعا میں اللہ رب العزت کے ایسے بابرکت نام ہیں، ایسے صفات ہیں جن کو پڑھتے ہی اللہ رب العزت کی رحمت جوش مارے گی، رب تعالیٰ مسکرائے گا، اور آپ کی ہر بات اللہ رب العزت مانتا جائے گا انشاءاللہ۔ عمل بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ جمعۃ المبارک کے دن سب سے پہلے آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات ضرور کر دینا ہے، اور اس وظیفے کو کوشش کریں نماز جمعہ سے پہلے پڑھ لیں، تاکہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے آپ دعا مانگ لیں۔ اگر نماز جمعہ سے پہلے یہ وظیفہ نہ کر سکیں تو نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد مرد حضرات مسجد میں بیٹھ کر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، گھر واپس آ کر بھی کر سکتے ہیں، اپنے کاروباری اڈوں پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ خواتین نماز ظہر کے بعد اس وظیفے کو پڑھیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے۔ درود پاک اس وظیفے کی شرط ہے، تو آپ نے درود ابراہیمی صرف 3 مرتبہ پڑھنے۔ یاد رکھیں، دل سے 1 مرتبہ درود پاک جو بندہ پڑھ لیتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، تو آپ نے دل سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے۔ درود پاک ایک ایسا خفیہ راز ہے جس کو اگر آپ پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا کبھی رد ہوگی نہیں۔ درود پاک پڑھنے سے کبھی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور کبھی تھوڑی دیر سے ہوتی ہے، اور کبھی قبولیت کی شکل بدل جاتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ جس دعا کے اول آخر درود پاک پڑھا جائے اللہ رب العزت اس دعا کو کبھی رد فرماتا ہی نہیں۔ تو آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ ان کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے صرف 21 مرتبہ آپ نے یہ دعائے حاجت پڑھنی ہے۔ جب 21 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، حاجت ہے، خواہش ہے، بس آپ نے رب تعالیٰ کے حضور پیش کر دینی ہے، اور سارا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو مشکلات کو آسان کرتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، رزق اور دولت کے وسیلے اور اسباب پیدا کرتا ہے، قرضوں سے نجات دلواتا ہے، بیماریوں سے شفائیں دلواتا ہے، اور جتنے بھی بند رستے ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس وظیفے کو کرنے کے بعد رب تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، سارا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا ہے، اور پھر اپنے مقدر نصیب اور تقدیروں کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ جمعۃ المبارک کے دن اگر آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لیں گے تو یہ بھی اللہ رب العزت کے ہاں بڑا مقبول عمل ہوگا۔ آج آپ سب میرے ساتھ مل کر ایک وعدہ کریں، رزق کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، محبت کے لیے نہیں، شفاؤں کے لیے نہیں،
بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آج جمعۃ المبارک کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب آپ کے ذہن میں آئے آپ نے درود پاک پڑھنے، چاہے درود ابراہیمی پڑھ لے یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ لے، لیکن درود پاک ضرور پڑھیں۔ اور جب آپ درود پاک پڑھیں گے تو اللہ آپ سے راضی ہوگا، اور جب اللہ راضی ہوگا پھر دیکھنا وہی درود ہماری تقدیروں کو بدل سکتا ہے، ہماری تقدیروں کی زنجیروں کو توڑ دے گا، اور جو ہی ہم ہاتھوں کو اٹھائیں گے رب تعالیٰ مانگنے سے پہلے ہی عطا کرے گا۔ اور جب ہم درود پاک پڑھیں گے اور دل سے پڑھیں گے اور محسوس بھی کریں گے، یعنی اپنے دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آسمانی دروازے بھی کھل جائیں گے اور نورانی صدا ہمیں ضرور کہے گی، اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ، اب میں تیرے دنوں کو بدل دوں گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، دعائے حاجت کو جب آپ نے پڑھنا ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ، پھر آپ نے اپنے مقصد کے لیے رب تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں، لیکن جب آپ نے اللہ کی رضا کے لیے درود پاک پڑھنا ہے تو پھر آپ نے بس درود پاک پڑھتے جانا ہے اور اپنے دل میں یہ تصور رکھنا ہے کہ اس درود پاک کی بدولت اللہ تعالیٰ آج ہم سے راضی ہوگا، اور جب اللہ راضی ہوگا تو آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہوں گے، اور جب اللہ اور اس کا نبی ہم سے راضی ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے بگڑے ہوئے کام خود ہی سلجھ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ایسے وسیلے عطا کرے گا، وسیلے بنائے گا، ایسے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ ہماری عقل ہی دنگ رہ جائے گی، ہمارے بگڑے ہوئے کام بھی بنتے جائیں گے، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، بے برکتیاں ختم ہو جائیں گی، نحوستیں ختم ہو جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ رب العزت سے ہم جو مانگیں گے بلکہ ابھی خواہش کریں گے، اپنے ذہن میں وہ بات سوچ رہے ہوں گے، اپنے ذہن میں اس خواہش کا تصور ابھی ہمارا ہوگا، تو رب تعالیٰ ہمیں وہ چیز عطا کر دے گا۔ اس وظیفے کو آپ اپنے گھر کے لیے، گاڑیوں کے لیے، بنگلوں کے لیے، کاروبار کے لیے، اولاد کے لیے، کامیابیوں کے لیے، خوشیوں کے لیے، رزق اور دولت کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور جو ہی آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی تقدیر ضرور بدلے گی۔ اس وظیفے کو ہر جمعۃ المبارک کے دن اپنی زندگی میں شامل کریں اور اس وظیفے کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور جو آپ کے ساتھ معجزات ہوں گے کامنٹ باکس میں آ کے مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ یہ ہمارا آزمودہ مجرب عمل ہے اور اس عمل نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی۔ آپ بھی یہ عمل کریں اور اپنی تقدیر کو رب تعالی سے خود بدلوائیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔